اندر پابندی شروع کر لیتا ہے، تہجد اس کی نہیں چھوٹتی، اشراق نہیں چھوٹتی، نماز سے پہلے کی سنتے ہیں، بعد کی سنتے ہیں، جب انسان انہیں بھی اہم سمجھنے لگ جائے، یہ دوستی جب انسان اللہ کے ساتھ لگا دے، حدیث کا مفہوم یہ ہے پھر اللہ اس سے اتنا راضی ہوتے ہیں، پھر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کبھی مشکل آئے، جب کبھی انسان پہ تنگ دستی آئے، جب کبھی انسان پریشان ہو، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے دستے سوال ہوں، اللہ رب العزت تمام مشکلات کو حل کر پائے گا۔ گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوگی، محبت و پیار کی زندگی شروع ہوگی۔ اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ طاقت، یہ اللہ رب العزت نے جو ہر مسلمان کو اسلحہ دیا ہے، یہ استعمال کیا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی پیاری بندی، اس پہ بہت بڑا مشکل وقت تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، شام کے ایک علاقے سے گزر رہے، گزرتے گزرتے ایک علاقے کے اندر شام پڑ گیا، رات ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا۔ ان نوکروں چاکروں نے بھاگے ہوئے جا کے اپنے بادشاہ کو بلایا کہ دخل ابراہیم بامرأۃ ہی من احسن النساء۔ 73-37 کے اوپر صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی۔ کیا کہتے ہیں؟ ان نوکروں چاکروں نے جا کے بولا اپنے بادشاہ کو، ایک ابراہیم نامی شخص آیا ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے بھجوا دیا اور بلایا۔ ظالم اور جابر بادشاہ کے کمرے میں اللہ کی اس ولیہ کو دھکیل دیا گیا، نبی کی بیوی ہے۔ اب نبی ابراہیم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، باہر اس بادشاہ کی جو ارد گرد فوج تھی، سلطنت تھی، بادشاہ تھی، حکومت تھی، اس نے بڑی صلاحیت کے ساتھ اللہ کی بندی کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کچھ لمحہ دے دے مجھے، ڈر جا کچھ لمحہ دے دے مجھے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جو کرنا چاہتی ہے کر لے۔ اس نے لمحہ دیا، فقامت توضا وتصلی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور کھڑی ہوئی، یا اللہ اللہم لا تسلط علی الکافرین، اللہ تو جانتا ہے آج تک میں نے اپنے بدن کی حفاظت کی، لیکن اللہ اس ظالم کے ہاتھوں آج میری عزت کے نام ہونے لگی۔ اللہ اس 4 دیواری میں تیرے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں ہے میرے پاس، کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تو ہے، تو آسمان کا مالک ہے، اللہ تو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ آج میری عزت کو بچا دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے بھی اللہ کو کہا ہی ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے، وہ ظالم بادشاہ پٹک کے زمین پہ جا کے ایڑیاں رکھنے لگا، پسینے میں نہایا ہوا ہے، کہتا ہے اللہ کی بندی معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، آئندہ اس جرم کے کبھی قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی بندی پھر اللہ سے خاطر ہوئی، اللہم یمت یقال یقتل، یا اللہ اسے جان سے نہیں مارنا کہ اس کا قتل مجھ پہ نہ پڑے۔ اللہ رب العزت نے فوراً نجات دے۔ اب اس حدیث کی سمجھ آتی ہے کہ جیسے انسان اپنے اللہ کے ساتھ جو کہتا جاتا ہے اللہ ویسے کرتا ہے، لیکن ایک یہ گندا خون ایک آدھی جھٹکے سے باز تو نہ آیا، پھر گندی ذہنیت سے آگے بڑھا۔ اللہ کی بندی نے پھر اللہ کے سامنے یا اللہ اس ظالم سے میری عزت کو بچا۔ دوسری بار ایسے ہوا، تیسری بار پھر گندی ذہنیت سے ایسے ہوا، پھر اللہ سے کہا یا اللہ اب اسے کر۔ اب سے بخاری میں لکھا ہے، مسند احمد کے اندر ہے، تیسری بار یہ زمین کے اندر درستہ چلا، رب نے زمین کی چھاتی کو کھولا، اس کے اندر غرق ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ باہر ہے، اللہ کی بندی آخری بار معاف کر دو، اس کے بعد اس جرم کے قریب نہیں جاؤں گا، اب ایک بار معافی دے۔ اللہ کی بندی نے تیسری بار بھی کہا یا اللہ اب بھی اسے بچا لے، اب بھی اسے بچا لے۔ تیسری بار یہ اس کو نجات ملی، پسینے میں نہایا ہوا، ڈوبا ہوا، کبکباتا ہوا، دوڑتا ہوا دروازے سے باہر آیا، کہو ظالموں کون سی اللہ کی کوئی ولیہ، کوئی اعلیٰ خاتون میرے کمرے میں دھکیل دی ہے، ان کی تو خدمت کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، ایسا کرو یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں، میری بیٹی ہاجر اسے تحفہ دو۔ اس ظالم بادشاہ نے جب انسان 2 رکعت والی نوافل والی اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے، پھر انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اللہ مقام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دوستی جو ہوگی ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر ہر ظالم بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین پہ یہ مقبولیت اتار دی، کہا میری بیٹی ہاجر اسے تحفہ دے۔ اب سیدہ سارہ نے وہ تحفہ لی، پھر آگے تحفہ سیدنا ابراہیم کو دے۔ سیدنا ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا، ان کے بدن سے سیدنا اسماعیل پیدا ہوا، پھر ان کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد
سید ولد آدم انبیاء کے امام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کے تاجدار پیارے حبیب ہمیں ملے ہیں سیدہ سارہ کی کون 2 رکعت نماز کی وجہ سے یہ دوستی اللہ کے ساتھ لگائیے جب ٹائم ملے جب دل میں قرار نہ آئے جب سکون کے متلاشی جب دنیا سے تنگ آ جائیں اللہ کے سامنے آ کے 2 رکعت نماز پڑھیں کوئی سجدہ دیں پیار کا کوئی محبت کا سجدہ دیں کوئی آنسو بہائیں اشک بہائیں رب کے سامنے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کو خیر و برکت سے بھر دے گا اللہ عزت سے عطا فرمائے آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی آپ نے فرمایا آئیو بلال کہاں ہے آج مسجد نبی کے اندر بلال ہو رہی ہے بلال کا تذکرہ ہو رہا ہے بلال کہاں ہے کہا اللہ کے حبیب حاضر ہے غلام حکم کیجئے کہا بلال کیا بات ہے ما دخلت الجنت قط الا سمعت خششتک امام بلال میں کئی بار رب مجھے جنت میں لے کے گیا میں نے معراج کی رات بھی جنت کو دیکھا پھر بھی کبھی میں جنت میں گیا لیکن ما دخلت الجنت الا قط جب بھی جنت میں نے قدم رکھا میں نے کسی آدمی کے چلنے کی آواز سنا میں نے کہا جبریل کون آدمی ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا کون سے ایسا خوش نصیب ہے جبریل امین نے کہا کون ہو سکتا ہے کس کی جرات ہو سکتی ہے جو آپ سے پہلے جنت میں چلا جائے ہاں یہ آپ کا غلام ہے اللہ رب العزت نے اسے یہ مقام دیا یہ بلال حبشی ہے زمین پہ چلتا ہے یہ مدینے کی گلیوں کے اندر ہے اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی سبحان اللہ نبی کریم نے پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو اسی مجلس میں ابو بکر صدیق بھی تھے سیدہ عائشہ کے باپ بھی تھے فاروق اعظم بھی تھے سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی مولا علی پاک بھی تھے ذوالنورین بھی تھے کیا بات ہے جو مقام ابو بکر کو نہ ملا بلال تجھے کیسے مل گیا کون سا عمل کرتے ہو کہا اللہ کے حبیب زیادہ کوئی عمل مجھے یاد تو نہیں ایک بات ضرور ہے ما احدثت الا توضأت وصلیت رکعتین جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں 2 رکعت مغفر نماز پڑھ لیتا ہوں تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں یہی عمل ہے نبی کریم نے فرمایا ذاک اللہ او بلال تیرے اسی عمل کی وجہ سے رب نے تجھے یہ مقام دیا ہے چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے تیرے قدموں کی آہٹ جنت کی ہوئے سن گئے سبحان اللہ میرے محترم بھائیو جب ٹائم ملے اللہ رب العزت کے ہاں یہ 2 رکعت نماز پڑھیں اللہ رب العزت بڑا ہی راضی ہوگا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین